بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات کا خالق، رازق، مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو نبی اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا اور آپ کی اتباع میں اللہ رب العالمین نے اس امت کی نجات رکھی ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلامہ علیہ۔ انسان فطرتاً خطاکار ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے میں انجانے میں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں غلطیوں سے پاک ہوں۔ ہر کسی انسان سے غلطیاں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ غلطیاں کرنا اور ان خطاکاروں میں اور ان غلطیاں کرنے والوں میں اللہ رب العالمین کے پاس وہ انسان سب سے بہتر ہے جو انسان غلطیاں کرتا ہے اور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ان غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور ان غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کا بیٹا، ہر آدم کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آدم کی نسل سے جو انسان پیدا ہوا، ہر انسان گناہگار، ان گناہگاروں میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ایک بندے سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ دوسری جگہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پہ ایک نقطہ السوداء، ایک نقطہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر بیٹھ جاتا۔ اور آپ دیکھیں، میری اور آپ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ان گناہوں کو اتنا ایڈکٹ ہم نے اپنے آپ کو کر لیا گناہوں سے کہ وہ گناہ ہمارے سامنے معلوم نہیں ہو رہے، اور ان گناہ کرنے کے بعد اس کے عذاب کا یا اس کے عقاب کا یا اس کی سزا کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے تو ایک
نقطہ اس کے دل پر اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ جب پھر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ غلاف، وہ نقطہ جا کر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کور ہو جاتا ہے اس کالے سیاہ دھبوں سے، اور اس کے بعد اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، گناہ کرے نیکی کرے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ گناہ کو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ۔ نماز ہم چھوڑ رہے، ارے کبھی چھوڑ لیے تو کیا ہوا، احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، احساس نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے۔ امانتوں میں خیانت کر رہے، احساس نہیں ہے کہ اس کی بھی اونچ ہوگی۔ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے سے بزنس کر رہے، احساس نہیں ہے۔ ہم غلط مال فروخت کر رہے، زیادہ پیسے لے رہے، غریب کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے، اس کا ذرہ برابر بھی آپ سوچئے ہمارے دلوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کا احساس ہمارے پاس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سبب ہے، ہم نے ان گناہوں کو معمولی سمجھ لیا۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون آتا ہے، کہاں ہیں ہم؟ باہر۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں جھوٹ بولنا اتنا آسان ہو گیا۔ اگر یہاں سے بھی نکال لیں، ہم اگر باہر بھی ہیں، موبائل فون پر ہمیں کون دیکھنے والا؟ جس نے ہمیں کال کیا وہ تو ہم پر نظر رکھے ہوا نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے کہاں، ہم کہیں اور کا بتا دیتے، تو لازماً یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ ٹھہرے ہیں یہاں مسجد کے باہر، آپ بتا دے رہے ہیں پدیر چوک کا، تو آپ جھوٹ بولے یا سچ بولے؟ لازماً وہ جھوٹ ہی ہے۔ اس کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، کہ ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین کہہ رہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، وہ پروردگار کے پاس بہت بڑا گناہ، بہت بڑی چیز۔ حالانکہ یہ آیت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آئی تھی، جب منافقین نے الزام لگایا، ایک صفحہ سے لوٹ رہے تھے، پیچھے رہ گئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قافلے کے پیچھے رہ گئی، قافلے کے پیچھے اللہ کے نبی ایک صحابی کو ہمیشہ چھوڑ دیتے، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی وہ قضاء حاجت کے لیے گئی، واپس نہیں لوٹی، ہلکی پھلکی تھی، عورت نے بیٹھی سمجھ کر جو ہے صحابہ نے اس پالکی کو اونٹ کے پیٹ پر رکھ دیا اور نکل گئے۔ لیکن بعد میں پیچھے دوسرے صحابی کے ساتھ آئے جو پردہ نازل ہونے سے پہلے آپ کا چہرہ انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ تو مائی عائشہ لے کر آئے، لیکن منافقین نے الزام لگایا ام المؤمنین پر، کہا کہ انہوں نے بدکاری کی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور بعض مسلمان ان کی بات پر یقین بھی کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اے لوگو، جس الزام کو اور بہتان کو تم بڑا آسان اور ہلکے میں لے رہے، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا گناہ، کسی پاک دامن محسنہ عورت پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ بتایا کہ اگر وہ پاک دامن عورت پر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو کیا معمولی گناہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اسی کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو، ہماری زندگیوں میں اتنے گناہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ گناہ جب ہمارے اندر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا،
हक बात का असर हमारे दिलों पर नहीं होगा। और जब तक बंदा इन गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, बराबर उसका गुनाह मिलता जाएगा, और जो भी नेक अमल करेगा वो तो यूं ही खराब होता चला जाएगा गुनाहों की वजह। आप देखें, एक आदमी मसलन नए पैंट पहना हो, गंदगी लगी हुई है, पॉटी सुसु लगा हुआ है, अगर मैं उसको साफ ना करूं, बस उस पर अतर या कुछ को लगा लूं या दूसरा पैंट चढ़ा लूं उसके ऊपर, तो क्या एक इंसान को अगर आपके अगर पैंट को लगा हुआ है तो क्या आपको बेचैनी रहेगी या नहीं रहेगी? बेचैनी तो रहेगी लाजमन। पेशाब लगा है, दवाखाना लगा हुआ है, आप उसको सिर्फ स्प्रे मार रहे हैं, दूसरा पैंट उसके ऊपर कवर कर ले रहे हैं, तो बेचैनी रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। क्या करना होगा? जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं, उसको साफ धोएंगे नहीं, तब तक वो बेचैनी दिल से नहीं जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह जो गुनाह हम करते आ रहे, उन गुनाहों से हम तौबा नहीं करेंगे और उन गुनाहों से तब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये दिल हमारा साफ होने वाला नहीं है। आप लाख नेकियां क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक बंदा अपने गुनाहों से रुजू नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के गुनाहों को माफ नहीं करते। और खास करके वो गुनाह जो कबीरा गुनाह, छोटे गुनाह तो अल्लाह ताला हमें बगैर तौबा करे के, बगैर माफी तलब के अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर दे। आपने ईशा की नमाज पढ़ी, फिर उठे सुबह फजर इशा फजर की नमाज पढ़ी, इसके दरमियान जो गुनाह हुए छोटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता। मैंने और आपने तौबा भी नहीं की, माफी भी नहीं मांगी, फजर से लेकर जोहर तक गुनाह हुए, बाजमात हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर, इतना रहीम है हमारा पर। लेकिन बात गुनाह ऐसे होते हैं, जब तक बंदा तौबा नहीं करता उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ नहीं करते। इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। तौबा किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं रुजू, तौबा कहते हैं रुजू करने, वापस पलट जाने। एक बंदा गुनाह कर रहा था, वो गुनाह को छोड़ दे और लौट जाए वो नेकी की तरफ, इसे तौबा कहते हैं। अब यही कहते हैं, सुनने में आता है तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। तौबा और इस्तिग़फ़ार के माने क्या है? क्या माने हैं? तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या दोनों में फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? इस्तिग़फ़ार कहते हैं माफी तलब करना, इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? माफी तलब करना। तौबा कहते हैं उस गुनाह से पलट कर वापस चला जाना, ये तौबा होगा। रुजू करना, आप गए उधर वापस लौट कर आ रहे हैं, तो ये तौबा, वापस लौट कर आना ये तौबा। और तौबा के भी शुरू का उसूल है कि बंदा तौबा जब करता है तो उस बंदे की तौबा को परवरदिगार कब कबूल करते हैं? एक शर्त यह है तौबा की कि बंदा खुलूस दिल के साथ, खालिस दिल के साथ, सच्चाई के साथ वाकई उस पर शर्मिंदा होकर नदामत का इजहार करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ऐ परवरदिगार मुझसे गुनाह हुआ, शर्मिंदा हो, इखलास के साथ तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करते हैं। दूसरी शर्त तौबा की ये है कि बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल होती है मालम युगर्रिर, जब तक कि वो मौत के फरिश्ते को न देख ले, गरगरे की हालत न आ जाए। जब वो मौत का फरिश्ता देख लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तौबा के दरवाजे बंद कर देते हैं। एक और शर्त यह है कि बंदे की तौबा के दरवाजे उस वक्त तक खुले होते हैं जब तक कि क़यामत की बड़ी निशानी सूरज मगरिब में जहां डूबता है वहां से क़यामत के रोज तुलू होगा, वहां से जब तुलू होगा तौबा के दरवाजे बंद होते। और एक शर्त यह है कि जब बंदा किसी गुनाह से माफी मांगता है, उस गुनाह की तरफ
واپس نہ لوٹے، یہ پکا ارادہ عزم مسلمان کر لے، عزم مسلمان کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں لوٹتا، اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول کر دے۔ آئیے چند گناہ کو دیکھتے ہیں جن کو میں نے اور آپ نے بڑا معمولی اور ہلکا سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا یکلمہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ المنان، المسبل الی آخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ کتنے؟ 3 قسم۔ کہا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان سے نہ بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ چوتھی چیز وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ کوئی معمولی وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گنوائی، بلکہ کیا گنوایا؟ 3 قسم کے افراد وہ ہیں جو اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچئے، بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، یا آپ کی بات نہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ آپ سے بات نہ کریں جن سے آپ بے پناہ محبت کر رہے ہیں، یا آپ کے بچوں سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں، یا بچے آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، دل میں کیسی بے چینی؟ سب سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے سے جا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے بات نہیں کر رہے، یا آپ کے بچے آپ سے بات نہیں کر رہے، تو کیسا گزرتا؟ یا آپ اپنے بچوں سے بات نہیں کر رہے تو بچوں پر کیا کیفیت گزرتی؟ اچھا دکھتا ہے بچوں کو؟ آپ کو اچھا دکھتا؟ وہ تو رب کائنات ہے، قیامت کے روز کا مالک ہے، اس کے سامنے سب فیصلے ہو رہے ہیں، جو فیصلہ کر رہا ہے وہی ذات ہم سے بات نہ کرے، وہی ذات ہم سے منہ پھیر لے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی ہماری حالت؟ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رحمت کی نہ نظر ہوگی، اللہ رب العالمین اپنی نظروں کو بھی پھیر لے گا، دیکھے گا نہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہوگی اس انسان کے لیے جو اس میں آئے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، گناہوں سے بھی پاک نہیں کر رہا اللہ رب العالمین، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے جا رہا، لیکن وہ آدمی جو اس لسٹ میں شامل ہے اس کو معاف بھی نہیں کر رہا بلکہ اسے دردناک عذاب دے رہا۔ ان میں سے پہلا شخص ہے المنان، وہ انسان جو احسان جتلاتا تھا، الذی یؤتی، جو دیتا تھا، کس غرض سے؟ یمن، احسان جتلانے کے غرض سے دیتا۔ آج ہمارے پاس یہ ہے، یہ چیزیں پائی جاتی، آپ چاہو نہ چاہو، لیکن ایک آدمی یا آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر احسان جتلاتے کہ دیکھ میں نے تیری مدد کی ہے، دیکھ تیرا بچہ پڑھ رہا اس وقت میں نے مدد کی، کوئی تیری مدد کے لیے نہیں تھا، میں نے مدد آپ نے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے مدد کی، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے راضی کرنے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدمی جو لوگوں پر احسان کرتا تو ہے، احسان کرنے کے بعد وہ اس احسان کو جتلاتا ہے اور لوگوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، دیکھ میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو بندہ احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اعمال کو برباد۔ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو
لا تبدلو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، خراب مت کرو. کس کے ذریعے؟ بالمن، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اور آپ احسان جتلانے کے بعد تکلیف تو ہوگی اس کو، تکلیف تو ہوگی اس کو. آپ نے چھپا کر اسے کوئی چیز دی، لیکن آپ اس کا پرچار کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے سامنے پرچار کر رہے ہیں، تو کیا اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی سکتی. اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے بڑے احسانات گنوائے اس شخص کے حق میں، اور بڑی خوشخبریاں گنوائی اللہ رب العالمین نے اس حق کے اور اس شخص کے حق میں جو لوگوں پر احسان کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں، جو احسان کرتا، جو دوسروں پر احسان کرتا، احسان معلوم کہ اچھی چیز دینا اسے، اس نے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، چاہے روپیوں کی شکل میں ہو یا مدد کی شکل میں ہو یا اچھے مشورے کی شکل میں ہو، یا ان کے ساتھ ٹھہرتا ہے یا ان کی مدد کرتا، چاہے جس طرح کی بھی وہ مدد کر رہا ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی محبت احسان کرنے والوں کے ساتھ. اور اللہ کی محبت ہو دنیا والوں کی ہو یا نہ ہو، اللہ کی محبت مل جائے تو اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں جہاں محبت رب کی ساتھ میں، وہیں پر اللہ کی معیت بھی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کر. اتنا بڑا درجہ دیا، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتا. ان اللہ مع المحسنین. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں پر احسان کرتا ہے. اور دوسری جگہ کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. لوگوں کو برابر ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا. جس طرح دیوار میں اینٹ لگتے ہیں اور وہ اینٹ مل کر مضبوط دیوار رکھتے ہیں، تو بالکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر کے اسی مضبوط دیوار کی طرح ہو جائے. یہاں اللہ رب العالمین نے احسان کے اتنی خوشخبریاں گنائیں اور اتنی جو ہے فضیلتیں گنائیں، وہیں پر اس انسان کے حق میں بتایا جو اس احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے پھرتا کہ میں نے تمہارے بچوں کی فیس بھری، میں نے تمہاری بیماری کے وقت میں نے تمہیں پیسہ دیا، میں نے تمہیں اسٹینڈ کیا، میں نے تمہیں تمہاری تجارت میں ساتھ دیا. آپ نے دیا، لیکن آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں تھوڑی ذرا اپنی زبان کو جو ہے حفاظت کریں، تو زبان کو لگام دیں. اس لیے کہ جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کے ساتھ، دوسرے انسان کے ساتھ، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین عطا کرتے. ایک نہیں بلکہ اللہ رب العالمین 700 نیکیوں کی شکل میں بھی عطا کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون. اللہ رب العالمین نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. لوگوں اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، کس سے؟ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر دیا، پھر اس کے بعد نہ اس مال خرچ کرنے پر نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ اس کا احسان گنوا، بس دے دیا دے دیا. آج لوگ ایسے ہی ہو، یہ ہاتھ دیتا ہے تو یہ ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے بہت چیزیں بتائی. جہاں یہ بتائی احسان جتلانے کے بارے میں اعمال برباد ہوتے ہیں. جو احسان چھپاتا، احسان کر کے کبھی نہیں گنواتا،
उस एहसान को छुपाता है, उनके लिए खुशखबरियां क्या है? लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। दुनिया का इंसान तुम्हें अजर नहीं देगा, दुनिया के इंसान तुम्हें उसका अच्छा बदला नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं तुम्हारे रब के पास उसका बदला देगा, वो बदला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हें मिलेगा। एहसान न जब लाओ। दूसरी चीज, वला खौफुन अलैहिम, किसी बात का उन्हें खौफ नहीं रहेगा। एहसान वाकई तुमने किया है अल्लाह के खातिर, तो आपके पैसे जाया होने का खौफ जज्बा बराबर नहीं होगा। अरे यार मैं उसे दिया, मेरे पैसे तो जाया हुए या नहीं हुए, ये दिल में खौफ नहीं रहेगा। वला हम यहज़नून, ना उस पर कोई पछतावा होगा, ना गमज़दा होंगे, ना कोई गम होगा, ना कोई खौफ होगा, बस दिल में सुकून होगा। वाकई मैंने इंसान किया अल्लाह के लिए, मेरा अजर तो अल्लाह के पास मिलने वाला है। ये एक, लेकिन इसको हमने मामूली समझ लिया। ये एहसान जतलाने को हमने मामूली समझे, हल्के में ले रहे, ये कबीरा गुनाह, ये बड़ा गुनाह। अगर ऐसा किया है इसके लिए तौबा बहुत जरूरी है। अगर हमसे ये चीज हुई है, अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, अगर हमसे ऐसा गुनाह हुआ है, रब्बुल आलमीन जाने अनजाने में हमारे उस गुनाह को माफ फरमा दे और आगे हमारी जिंदगी में एहसान जतलाना जो भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी चीज से महफूज रखे, आमीन। दूसरा जो शब्द इसमें बताया गया, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन न बात करेंगे, न देखेंगे, न रहमत की नजर करेंगे, न गुनाह से पाक करेंगे, वो खास करके मर्द हजरात के बताया गया अल-मुस्बिल। मुस्बिल किसे कहते हैं? अरबी में कहते हैं मुस्बिल कि आदमी, औरत नहीं, आदमी अपने कपड़े को टखने से नीचे रखता है। मुस्बिल किसे कहते हैं? वो आदमी जो अपने कपड़े को अपने पैर के टखने से नीचे रखता है, उसे मुस्बिल कहा जाता है। फैशन के नाम पर पेंसिल कट पैंट सिलाया जाता है, फैशन के नाम पर आप शू पहनेंगे, अच्छी शू पहनेंगे, और उस फैशन के नाम पर पैंट को टखने से ऊपर रखा जाता है। ये मेरे और आपके लिए अच्छा हम समझते, फैशन कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, फैशन के नाम पर रखा। लेकिन कभी ये नौजवान ये समझ कर नहीं रखा अपने पैर को कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कभी सोच कर रखे नहीं रखे। फैशन आ गया, हमने उसको फॉलो किया, हमने उसको फॉलो किया, उस पर आपको ना सवाब मिलेगा ना अजर मिलेगा। बुनियाद क्या है? आपकी सोच क्या है? सोच ये है कि हमने किस गरज से रखा? फैशन के नाम पर रखा, ट्रेंड के नाम पर रखा। ना करें, ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा जो अपने पैंट को, अपने लिबास को टखने से नीचे रखता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उतने हिस्से, उतने पैरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आग में जलाएगा, जहन्नम की आग उनमें लग जाएगी। और ये एक चीज बताई गई, ये एक तकब्बुर की निशानी होती। क्या होती है? तकब्बुर की निशानी। अब लोगों के जहनों में एक और गलत फहमी ये होती, नमाज को आते, नमाज को आने के बाद, वजू करने के बाद पैचे मोड़ लेते हैं, समझते हैं कि नमाज में पैचे टखनों से ऊपर रहना। लेकिन याद रखिए, नमाज की हद तक नहीं है, बल्कि आपकी आम जिंदगी में भी इसको ऊपर रखना है। जहां आप गाड़ी छोड़ रहे हैं, जहां आप गाड़ी छोड़ रहे हैं, वहां इस लिबास को भी वैसा ही बना। आप जरा गौर करें, वो कौमें जो नबी को नहीं मानती, वो कौम जिनके अकाईद बातिल, वो अपने मजहब पर कट्टरपंथी के साथ अमल करने के लिए तैयार। आपने देखा होगा सिख कौम को, उनके पास कड़ा पहनना जरूरी, मर्दों के पास पहनना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, उनका एक दीन का हिस्सा। छोटी सी एक चाकू रखना,
وہ بھی ان کا دین کا حصہ ہے. عورتیں بھی رکھتی ہیں، مرد بھی رکھتے. پگڑی بننا ان کے دین کا حصہ، داڑھی چھوڑنا ان کے دین کا حصہ. وہ لوگ جن کے عقائد باتیں وہ اتنے کٹر پنتی کے ساتھ رکھتے ہیں. ہمارا دین دین اسلام ہے، سچا دین ہے، پیارا دین ہے، جو تمام نبیوں نے یہی دین کو پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین کی اتباع میں نجات کا راستہ رکھا. تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ کیا ہم اپنے دین کو فالو نہیں کر سکتے؟ کیا دین کی اس چھوٹی سی چیز کو اپنا نہیں سکتے؟ اسی لیے کہا گیا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، لوگوں تم نے اس کو ہلکے میں لے لیا، لیکن یہ اللہ کے پاس بہت بڑی چیز ہے. رب آپ سے کلام نہیں کرے گا، رب آپ کو نہیں دیکھے گا، رب آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. یہ کیا معمولی چیز ہے؟ یہ کیا معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے تو آپ اپنے رویے پر رکھیے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش. لیکن عورت کا لباس پورا. لیکن عورت دیکھو آپ، شیطان کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. مردوں کا لباس پورا ٹخنوں تک چلا گیا، اس کے نیچے چلا گیا. عورت کا لباس اس سے اوپر چلتا جا رہا ہے اور چلا گیا. اور آپ دیکھیے مسلمان گھرانوں میں بھی اب ایسے ایسے ڈریس آ رہے ہیں، شرٹ شلوار پہن رہے ہیں، لیکن جو شلوار جو پہن رہے، جو پیجامہ پہن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آج کل ٹخنوں سے اوپر چلا جا رہا ہے. یہ کس کا؟ عورتوں کا. عورتوں کا چلا جا رہا. یہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ. عورت پوری کی پوری پردہ. یہ ٹرینڈ چل رہا، یہ فیشن چل رہا. گھر کے مرد بھی اس پر جو ہے انگلی نہیں اٹھا رہے. کیوں؟ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، تو گھر میں کیا کرے گا؟ یہ غلط چیز ہے، اس کو روکے. عورت کا لباس پورے ٹخنوں تک اگر نیچے لیٹا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مرد کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے یہ وعید میں آئے گا. ایک اور گناہ جو بہت برا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، غرور جسے کہتے ہیں. غرور جسے کہتے ہیں. کیا ہے تکبر؟ آپ سب لوگوں میں میں اچھا، یہ گھمنڈ. میں ان سے اچھا، میں ان سے اچھا، میں ہی سب سے اچھا. میں پنا جب آتا ہے یہی تکبر کہا جاتا. ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا. اگر سب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے تو برا کون؟ میں اچھا اپنی جگہ، آپ اچھے اپنی جگہ، تو برے ہوئے کون؟ سبھی اچھے ہیں. تو ہمارے اندر برائی ہونی نہیں چاہیے. یہ جب میں اچھے کی یہ بات آتی ہے یہ تکبر ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا؟ کبر، غرور ہوگا، تکبر ہوگا. وہ انسان جنت میں داخل ہے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ڈسٹ پارٹیکل کتنے ہوں گے آپ کو معلوم ہے؟ دکھائی بھی نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے دکھائی بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ کا ترازو ایسا ہے، میزان ایسا ہے، قیامت کے روز وہ ڈسٹ پارٹیکل کا بھی وزن تولا جائے گا. وہ ڈسٹ پارٹیکل کا اگر اتنا ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، رب کریم اسے جنت میں داخلہ نہیں دیں گے. وقال رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان الرجل ان يكون ثوبا حسنا ونعله حسنا. قال اللہ رب العالمین، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی، ایک آدمی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھی چپل پہنے، تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل
युहिब्बुल जमाल। लोगों याद रखो, अल्लाह ताला खूबसूरत जमील है और अच्छी चीजों को, खूबसूरत चीजों को पहनने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, खूबसूरत चीजों को पसंद करता है। तो ये लिबास जब आप पहने, अच्छी शूज पहन रहे हैं या वॉच अच्छी पहन रहे हैं, आप सेलफोन अच्छा रखें, गाड़ी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज तकब्बुर की नहीं है, लेकिन इनको लेकर बंदा अपने दिल में तकब्बुर पैदा करता कि मैं जो पहना हूं वो सबसे अच्छा है, मेरे अलावा तो, ये जब एहसास दिल में पैदा होता है तो तकब्बुर होता है। अल्लाह ने नहीं मना नहीं फरमाया, न नबी ने मना फरमाया कि तुम अच्छे लिबास मत पहनो जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में घमंड है, ने मना नहीं फरमाया अल्लाह के नबी, बल्कि इस्तेमाल करो, अच्छी चीज इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला जमील युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती को पसंद करता, पहनो, लेकिन दिल में वो तकब्बुर लाने मत दो। दूसरों को बेहतर समझो अपने से, ये अच्छा, बजाय इसके कि हम अपने आप को बेहतर समझ। जब इंसान अपने आप को बेहतर समझना शुरू करता है, समझ लो उसके दिल में किबर आ गया। इंसान की एक आदत होती है कि हमेशा दूसरों की आयत निकालता, कभी वो अपने आयत को देखता भी नहीं, इसी वजह से घमंड पैदा। आप गौर करें, मैं कब देख सकता हूं अपने आप को, जब मैं अपने आईने के सामने ठहरा, लेकिन मुझे तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे सिर्फ आपकी आयत दिखाई देगी। तो हर इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है कि इंसान दूसरों को देखता है तो सिर्फ दूसरों के आयत को देखता, लेकिन कभी इस बात की तौफीक तलब भी नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अपने अंदर के कभी उलूब को झांके, देखे अपने अंदर कितनी कोताहियां, कितनी कमियां कभी हमने देखा नहीं देखा, हमारे अंदर कितनी गलतियां, कितनी कमियां हैं, ये कभी हम नहीं देखते। तो इसी वजह से हमारे दिलों में तकब्बुर पैदा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन तअज़्ज़म फी नफ्सिही वक़्ताला फी मश्यिही लक़ियल्लाहु अलैहि ग़ज़बान। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जो इंसान अपने आप को बड़ा बना देता है, अपने आप में बड़ा तस्लीम करता है, वक़्ताला फी मश्यिही, और अपनी चलन में अकड़ इख्तियार करता है, अपने चलने में अकड़ता है, अकड़पन, आप सीना चौड़ा कर किसी को कुछ नहीं समझ रहे, ऐसी चाल इख्तियार कर रहे हैं चलने में, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी मुलाकात कैसी होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर गज़बनाक होगा, उस पर गज़बनाक होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि किबर क्या होता है, अल किबरु बतरुल हक़्क़ि व हुब्बुन नास। वो पहली हदीस का हिस्सा था, छूट गया, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने बताया कि देखो अल्लाह ताला जमील है, खूबसूरत है, अच्छाई को पसंद करता है, अच्छे कपड़े पहनो, कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अच्छाई को पसंद किया है, तो वहां अल्लाह के नबी ने बताया देखो किबर क्या है, किबर क्या है, बतरुल हक़्क़ि, हक़ का इनकार करना, ये तकब्बुर। आपके सामने किताब और सुन्नत की बात आई, अगर वाकई अल्लाह ताला ने कहा, सर हम तस्लीम कर देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हदीस आ गई, उसको मान लेना, हक को मान लेना, नहीं हक का इनकार करें, नहीं, हमारे इमाम के पास ऐसा नहीं है, नहीं हमारे पीर ने ऐसा नहीं बताया, ये अगर हक को इनकार करेंगे ये तकब्बुर होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वग़िनतुन नास, और लोगों को हकीर समझना, ये किब्र, ये तकब्बुर, ये मेरी और आपकी फितरत, हम लोगों को हकीर समझते हैं। और यही चीज है, जैसा कि पहले बताया, मन्नान, एहसान जतलाना, यही होता है कि हम हकीर बताएं लोगों को, तकब्बुर है मेरे भाई, इससे बचने की कोशिश करें। एक और चीज जो बड़ा गुनाह है, जो इस ईद के मौके पर होता है, आखिरी चीज ये, ईद के बाद, घर आने के बाद हम मिलते हैं एक दूसरे से, ईदगाह में तो मिल लेते हैं, घर आने के बाद घर की औरतों से मिलते, बाद औकात जॉइंट फैमिली रहती, बाद औकात खालाओं के पास जाते हैं, फूफियों के पास जाते हैं,
چچاؤں کے پاس جاتے ہیں. ایک غلطی جو ہوتی ہے عورتوں سے، لڑکیوں سے، مردوں سے، لڑکوں سے، کیا غلطی ہوتی ہے؟ وہ نامحرم عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں، عید مبارک پیش کرتے ہیں، بسا اوقات معانقہ بھی کر لیتے. یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. آپ کی چاچی آپ کے لیے حرام، آپ کی چاچی آپ کے لیے غیر محرم، حرام نہیں بلکہ غیر محرم، آپ اس کو چھو نہیں سکتے. آپ کی مامی آپ کے لیے غیر، آپ اسے چھو نہیں سکتے، آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. آپ کی بھابیاں آپ کے لیے غیر محرم، ان سے جو ہے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. یا اسی طرح آپ کے کزن، خالہ زاد بہن ہو یا چچیری بہن ہو، اور اسی طرح لڑکیاں بھی سن لیں، یہی عورتیں بھی سن لیں کہ آپ کے لیے آپ کا خلیرہ بھائی ہو یا آپ کا چچیرا بھائی ہو، یہ سب غیر محرم، ان سے ہاتھ ملانا درست نہیں ہے، درست نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، یہ ہمارے نبی کی خصوص، ایک اور غیر محرم عورت کو نہیں چھوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے آسان چیز یہ ہے کہ بندے کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، کیلا لے اور سر پر رکھ کر ٹھوک دینا، یہ اس کے لیے عذاب یہ آسان ہوگا بجائے اس کے کہ وہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملا. عید کے دن اس سے پرہیز کریں. یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہ جو لیلۃ القدر ہم جو بنا رہے ہیں، اس کا جو اہتمام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس رات کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے قیام کی، سجود کو، رکوع کو، ہر نماز کے ہر رکوع کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جو دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. اے رب العالمین ہمیں ابھی بقیہ دن بچے ہوئے ہیں، اے رب العالمین اس میں توبہ استغفار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے رب العالمین زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما. آمین. آپ لہذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.